الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں اس میں زیادتی کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ نعمت کے شکر سے نعمت مزید بڑھتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں برکت آتی ہے، اور ناشکری سے نعمت چلی جاتی ہے، چھن جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے، لوگ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شخصی نعمتوں میں کسی فرد کو کوئی نعمت ملے، کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اور پھر اس کے بعد صحت ہے۔ کہتے ہیں صحت 1000 نعمت ہے، اس لیے کہ یہ جب نعمت چلی جائے تو آدمی ہزاروں نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ شخصی نعمت میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ پہاڑوں کے سونا مل جائے اور زمین کے ذرات سے بڑھ کر بھی دولت ہاتھ آ جائے، ایمان کی قیمت اس سے بھی بڑی ہے۔ آدمی کے پاس دولت کے ڈھیر ہوں، صحت نہ ہو تو شخصی نعمتوں میں ایمان بڑی دولت ہے، صحت بڑی نعمت ہے، اور قومی نعمتوں میں سب سے سرفرست آزادی اور پرامن ملک ہے۔ قومی لحاظ سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایک آزاد اور ایک پرامن ملک، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ کسی قوم کو یہ نصیب ہو، یہ بڑی عظیم نعمت، بڑی قیمتی دولت ہے۔ وطن عزیز کو اس کی عمر 78 سال ہونے کو ہے۔ چند دنوں کے بعد وطن عزیز پاکستان کی عمر 78 سال ہو جائے گی۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے اس عظیم نعمت کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے، بڑی قیمت۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو پاکستان کی اخبارات نے رپورٹ دی کہ 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے، 10 لاکھ۔ انڈیا کے اخبارات نے رپورٹ دی 6 لاکھ لوگ اس موقع پہ انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، 6 لاکھ۔ 75,000 جوان بچیاں، ان کی عزت اور ناموس کی قربانی ہوئی۔ 75,000، یہ تو وہ ہیں جو لکھی گئی، جن کی رپورٹ درج ہوئی۔
جو نظروں میں آ گئی، جو معلومات تک ان کی رسائی ہوئی، تو اس وطن عزیز کی آزادی یہ عظیم آزادی تھی، اور اس بر صغیر کے مسلمانوں نے اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے، بڑی قیمت ادا کی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جنہیں اندازہ ہوگا کہ جس دن یہ ملک آزاد ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں کی رات تھی، اور پاکستان کا اعلان ہوا۔ رمضان کا مہینہ، 27ویں رات، پاکستان کا اعلان ہو رہا۔ 7 دہائیاں گزر گئی ہیں، 77 سال کے بعد 78 سال ہونے کو ہیں۔ اس ملک کی آزادی ہوئی۔ یہ ملک تو بہت قیمتی تھا، اور اس کی آزادی بھی عظیم نعمت تھی، اور مسلمانوں نے اس کی قیمت بھی بہت بڑھیا ادا کی۔ لیکن ذرا سوچئے کہ آیا آج مسلمان اور اہل پاکستان اس آزادی کی نعمت کا شکر ادا کر رہے؟ جب ہمارے ہاں آزادی منائی جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان ظالموں سے اور بے دینوں سے اس امت کو، اس ملک کو نجات دے دے۔ پتہ نہیں یہ اس ملک کو اور کس عذاب میں مبتلا کرنے کے درپے ہے۔ جب یہ آزادی کی بات کرتے ہیں تو ناچ گانا، موسیقی، فنکار اور اداکار، اس میں تو ہندوستان زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو پھر اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی کچھ اس آزادی میں کرنا تھا تو پھر ہندوستان اس میں بہت ترقی یافتہ ہے، وہ ہم سے آگے ہے۔ پھر بہنوں اور بیٹیوں کی یہ عزت اور ناموس کی قربانی دینے کا کیا مقصد تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ ان ظالموں سے نجات دے دے۔ پہلے یہ ملک تھوڑے عذاب میں مبتلا ہے، یہ اس سے بڑے عذاب کی دعوت دیتے ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَغَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ فَتَرَبَّصُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا خَصْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ كَتَتَابِعَ كَنِظَامٍ قُطِعَ السِّلْكُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھلے عام گانا بجانا اور آلات موسیقی جب یہ کھلے عام ہونے لگیں گے اور شرابی پی جائیں گی، وہ قوم پہ در پہ کسی عذاب میں مبتلا ہو۔ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی آزادی کی شکل میں نعمت دی، اور قریب میں اللہ نے دشمن کے مقابلے میں فتح دی، لیکن شکر ادا کرنے کا انداز دیکھیے نظر۔ ان بے دینوں اور ظالموں کا طرز عمل دیکھیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس نعمت پہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہونا۔ حال ہی میں جو اللہ نے دشمن کے مقابلے میں وطن عزیز کو عزت بخشی، فتح دی، تو سب جانتے ہیں میزائل جب داغے جا رہے تھے تو اللہ کا نام بلند ہو رہا تھا۔ جب قوم کو برانگیختہ کیا جا رہا تھا تو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں۔ بنیان و مرصوص اس جنگ کا عنوان تھا، لیکن جیسی اللہ نے آزادی دی ہے پھر ہم اس اللہ کو بھول جاتے۔ جب اس ملک کی آزادی کی بات ہو رہی تھی تو لا الہ الا اللہ زبانوں پہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
قربانی کے لیے تو اللہ کے نام. لیکن بتائیے اب یہ ملک آزاد ہو گیا تو آج اس ملک میں قومی سطح پہ اللہ کے حکموں کا کیا حشر ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک ہے؟ یہ اس نعمت کا شکر نہیں ہے، بڑی احسان فراموشی ہے. یہ اس نعمت کی بڑی ناشکری اور ناقدری ہے. کہاں جب یہ ملک آزاد ہوا، ایک پرامن ملک، ایک متحد قوم، ایک وحدت اور اس وحدت کی بنیاد ایمان اسلام، اور آج اس نعمت کی ناقدری کی تو کیا نتیجہ نکلا؟ نہ اس ملک میں امن رہا، نہ دلوں میں اطمینان رہا، نہ اس قوم میں وحدت باقی رہی، نہ اس قوم میں وحدت کی باقی رہی. ہر طرف اس کے توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی تقسیم کی باتیں ہوتی ہیں، عصبیت کی باتیں ہوتی ہیں، لسانیت کی باتیں ہوتی ہیں، نفرتوں کی باتیں ہیں. یہ اس ناقدری کی سزا ہے، اس عظیم نعمت کی ناقدری کی سزا، احسان فراموشی کا عذاب. لیکن نہ جانے یہ بدترین بے دین لوگ اس قوم کو اور کس عذاب میں لے کے جانا چاہتے ہیں. عذابی اللہ نے ایک نعمت دی تھی. میں عرض کر رہا ہوں قومی سطح پہ ایک آزاد ملک، ایک پرامن ملک اللہ کی بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت. اللہ جب نعمت دیتا ہے اور خوشی دیتا ہے، اسلام میں اس کا طریقہ موجود ہے. عید کا دن خوشی کا ہوتا ہے، خوشی مناؤ عید کے دن، لیکن اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ. عید الضحیٰ کے موقع پہ تہوار مناؤ، خوشی مناؤ، لیکن اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاؤ، شکر ادا کرو اس کا. خوشی کی بھی انداز ہے، لیکن یہ کون سا جشن کا انداز ہے کہ تم کھلے عام اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت پہ کھڑے ہو جاؤ. ڈر لگتا ہے بسا اوقات کہ یہ ملک ویسی ایک مصیبت میں، ایک عذاب میں مبتلا ہے، نفرت کی آگ لگی ہے، غربت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، معاشی مسائل سے یہ قوم دوچار ہے، ہر بچہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان کی اللہ کی بغاوت ختم نہیں ہو رہی. یہ اللہ کی نافرمانی میں سرکشی دکھا رہے ہیں. ڈر لگتا ہے کہ اللہ کوئی اور کسی آفت میں اس ملک کو مبتلا نہ کر. اس عظیم رب کی تو مہربانیاں ہے کہ ہماری نالائکیوں کے باوجود مارکہ حق میں اللہ نے اس ملک کو فتح دی اور عزت بخشی پوری دنیا میں. اس قوم کا سر اونچا ہو گیا، اللہ کی خاص مدد اور نصرت ہوئی. کہاں دشمن کی طاقت، کہاں وہ معاشی طور پہ کھڑا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہو گیا، اس کی مدد اور نصرت ہو گئی. جب اس کے نام سے پکارا تو اس نے اپنے نام کی لاج رکھی. لیکن اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ احسان شناسی ہو، اس کی شکر گزاری ہو، اس کے سامنے سرب سجود ہو. اور اللہ نے یہ خطہ دیا تھا، ایک آزاد ملک ملا تھا، یہاں عدل و انصاف کا قانون ہو، یہاں عدل و انصاف کا ضابطے ہوں. لیکن یہ بے دین طبقہ نہیں چاہتا کہ یہاں کی قوم اللہ کے حکموں پہ آ جائے. اس لیے کہ جب اللہ کے حکموں پہ یہ قوم آ جائے گی تو پھر ان ظالموں کے لیے ٹھکانہ نہیں رہے گا. پھر ایسی سوسائٹی اور اس معاشرے کے اندر ان لادین اور بے دین لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا.
اللہ تعالیٰ پھر اس قوم پہ فضل فرماتے ہیں، نیک سیرت لوگوں کے ہاتھوں میں اس قوم کے قومی ذمہ داریاں ہوتی، عدل اور انصاف کرنے والوں کے ہاتھوں میں اس قوم کی قومی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب وہ قوم اس کو یہ شعور آ جائے کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنی، تو میرے عزیزو اللہ کا یہ پیغام ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے میں اپنی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ قومی لحاظ سے سب سے سرفرست نعمت ایک آزاد اور ایک پرامن ملک ہے، اس نعمت پہ شکر ادا کیجیے، اس نعمت پہ شکر ادا کیجیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے اس نعمت میں اللہ کی نافرمانیاں کی اور تم اللہ کی بغاوت پہ کھڑے ہو گئے، ان عذابی لشدید، اللہ کا پیغام ہے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت، پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت۔ اللہ نے ایک نعمت دی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو شعور دے کہ اس ملک کی بڑی قیمت ادا کی گئی ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، 75,000 بیٹیوں کی ناموس اور عزت کی قربانی، ہماری قوم کو تو یہ نہیں بتایا جاتا، ہمارے سامنے تو یہ سبق نہیں دہرایا جاتا۔ اور سب کچھ کیا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں سود کا نظام ہو، یہاں ظلم کا نظام ہو، یہاں مرد عورت کی آزادانہ مخلوط محفلیں ہوں، یہاں آلات موسیقی اور گانا بجانا، یہ دور گزرے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری گندگیاں تو ہندوستان اس میں بہت آگے، اس بر صغیر کے مسلمانوں نے یہاں تو قربانی دی تھی کہ یہاں عدل و انصاف کا ضابطہ ہوگا، ہماری نسلوں کا ایمان اور دین محفوظ ہوگا، ہماری نسلیں اسلام کے عادلانہ نظام میں ایک پرامن پرسکون زندگی گزار سکیں گے، اس لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی۔ تو میرے عزیزو، آزادی کے یہ دن ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا، ہمیں اس بات کا فکر مند بھی ہونا ہے کہ ہم اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنی زندگیاں کس طرح صحیح معنی میں صرف کر سکتے، یہ ہر قومی باشندے کی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کا تحفظ، اس ملک کی آزادی کا تحفظ، اور جس مقصد کے لیے اس ملک کی آزادی ہوئی اس کا تحفظ ہر قومی اور ہر وطن عزیز کے باشندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہے، کہاں اللہ رب العزت نے اسے عزت اور مقام دیا ہے، وہ ان چیزوں کو سامنے رکھے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے۔ بدقسمت یہ ہے جس کا جہاں ہاتھ پہنچتا ہے اس کی کوشش ہے کس طرح اس ملک کو لوٹ لیا جائے، جس کا جہاں ہاتھ لگتا ہے اسے اس کی فکر ہے کہ میرا ذاتی نفع، میرا ذاتی مفادات، میری ذاتی زندگی، اس سے قومیں نہیں محفوظ رہا کرتی، اس سے ملکوں کی آزادی محفوظ نہیں رہا کرتی، اس سے قوموں کی آزادی نہیں محفوظ رہا کرتی۔ جب خود غرضی قوموں میں آ جا کرتی ہے تو قوموں کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے، ملک کی آزادی خطرے میں آ جاتی ہے، خود غرضی، بس میری غرض پوری ہو، ملک کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ آزاد ملک دیا، یہ اللہ کی عظیم نعمت، لیکن میں اس کی تعمیر میں اور اس کی ترقی میں اور اس کی آزادی کے تحفظ میں اور جس مقصد کے لیے یہ ملک کی آزادی ہوئی اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، اس میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، اس میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے،
یہ اس موقع پہ عہد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کی قدردانی اور اس پر دل و جان سے شکر گزاری اور اس کی تعمیر میں اللہ ہماری زندگیاں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد